معراج کمال مجزان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخن کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی آبتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کوڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماؤں کائنات کی بے انت واسطوں کے اس پار قیاب قوسین اور غیوہ ادنے کے مقامان بلند تک لے گیا، اور اب مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساتھ میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ معراج مسجد اقصی کے قریب قبہ معراج، جہاں سے سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعہ کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچازاد بہن امہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کا رب اب سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو اپنے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار 2 عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالی سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالی نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ 2 معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احد صحاح اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین و ادن تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انبیاء صف با صف اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے
تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔